السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ مولا سعدی کی حکایت پیش کر رہا ہوں، اور آج کی حکایت کا عنوان ہے بادشاہ کا گدو پر قبضہ۔ غور کا بادشاہ افغانستان کا شہر غوری خاندان اسی کی طرف منسوب ہے۔ غریب دیہاتیوں کے گدو پر قبضہ کر لیتا اور ان پر اتنا بوجھ ڈالتا کہ بیچارے 2 دنوں میں مر جاتے، کیونکہ چارہ بھی نہ ڈالتا تھا۔ جب زمانہ کسی کمینے کو اختیار دے دیتا ہے تو وہ ظلم کا بازار گرم کر دیتا ہے، جیسے مغرور اور اونچے مکان والا اپنی چھت کا کوڑا نچلی چھت پر پھینک دیتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ظالم بادشاہ شکار کے لیے نکلا۔ شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑایا تو کافرے سے دور نکل گیا۔ اب واپسی کا راستہ معلوم نہ تھا۔ ناچار ایک دیہاتی کے ہاں رات کو ٹھہر گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک دوسرا دیہاتی ایک نہایت ہی طاقتور گدھے کو مار رہا ہے کہ گویا ابھی اس کی ہڈی توڑ دے گا۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ کیوں بلا وجہ اس بیچارے کو مارتا ہے۔ دیہاتی نے کہا تو چپ رہ، اس میں بھی مصلحت ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بھلا اس میں کون سی مصلحت ہے؟ تو دیہاتی نے جواب دیا جو خضر علیہ السلام کے کشتی توڑنے میں مصلحت تھی۔ قرآن پاک کی سورۃ کاف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، تو ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سلامت کشتی پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ دیہاتی نے کہا یہاں ظالم بادشاہ ہے جو صحیح سلامت گدھوں پر قبضہ کرتا پھرتا ہے، اس لیے میں اپنے گدھے کی ٹانگ توڑ رہا ہوں کہ ٹوٹا ہوا مال اپنے پاس رہے تو اس سے بہتر ہے کہ صحیح سلامت ہو مگر دشمن کے پاس۔ اے بادشاہ، آج یہ مظلوم گدھا تو تیرے ظلم کا بوجھ کھینچ رہے ہیں، کل بروز قیامت تو ان پر ظلم کرنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ایسا ظالم سویا ہی رہے تو بہتر ہے جس کا آرام دوسروں کی تکلیف میں ہے۔ دیہاتی کی اس کڑی بات نے بادشاہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ساری رات جاگ کر ستارے گنتا رہا۔ صبح ہوئی تو قافلہ بھی بادشاہ کو تلاش کرتا کرتا پہنچ گیا۔ بادشاہ نے رات کی نصیحت کو بلا دیا، بلکہ اس دیہاتی گستاخ کو ذلت کے ساتھ باندھ کر زمین میں گرایا اور تلوار نکال کر اس کو قتل کرنے لگا۔ تو جو اس کے منہ میں آیا کہنے لگا چاقو سر پر ہو تو قلم کی زبان تیز ہو جاتی ہے۔ تیز دور سے بڑھ کر کسی دور میں ظلم نہیں ہوا تیرا علاج صرف ظلم چھوڑ دینا ہے، نہ کہ مظلوموں کو مار دینا۔ ظالم یہ امید نہ رکھ کہ اس کی نیک نامی دنیا میں پھیلے گی۔ تجھے نیند کیسے آ سکتی ہے جبکہ تیرے ہاتھوں سے ستائے ہوں کو نیند نہیں آتی؟ صرف دربار کی خوشامد تجھے قابل تعریف نہیں بنا سکتی۔ منہ پہ تعریف کا کیا فائدہ جبکہ پس پشت ہر کوئی تجھے لعنتیں برسا رہا ہے۔ ظالم بادشاہ کے ان باتوں سے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ جہل دیہاتی کی کھری کھری باتوں نے اس کو ہدایت مل گئی۔ ظلم کرنا چھوڑ دیا اور اس دیہاتی کو انعام و اکرام سے نوازا، بلکہ اس علاقے کی حکومت ہی اس کو بخش دی۔ تو اس حکایت میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کمینہ اور گٹیا جب تھوڑا اونچا ہو جاتا ہے تو تکبر کرتا ہے، اگر اس کو حکومت مل جائے تو ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظلم قابل مذمت ہے اور حق گوئی کا تقاضا ہے کہ ظالم کے منہ پر اس کے ظلم کی مذمت کرے۔ بمطابق حدیث نبوی افضل الجہاد کا ثواب کمایا جائے، نیز کبھی اہل علم سے وہ رسید حاصل نہیں ہو سکتی جو ایک جاہل سے مل جاتی۔ آپ نے متعلق کبھی دشمن سے بھی سننا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ خوش آمدی تو سوا تعریف کی اور کیا کریں گے۔ کہتے ہیں تجھے خلق غائبانہ کیا گیا، خوشامد کرنے والا نہیں، بلکہ ملامت کرنے والا تیرے خیر خواہ ہیں، جو تجھے تیرے عیب پر مطلع کرتے ہیں تاکہ تو اپنی اصلاح کرے، ورنہ عیب ساری عمر تجھ میں موجود رہتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تیرا بہترین دوست وہ ہے جو تجھے تیرے عیب پر مطلع کرے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔